اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آگے. ہماری گفتگو کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب ہے. درس ہمارا کون سا چل رہا ہے؟ 7واں تقریباً درس چل رہا ہے. کس بارے میں؟ قرآن کا اعجاز غیبی خبروں کے اعتبار سے. قرآن کا اعجاز غیبی خبروں کے اعتبار سے بتایا تھا کہ قرآن ہر جہت سے معجزہ ہے، چاہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہو، الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے، جملوں کی ترکیب کے اعتبار سے، جملہ بندی کے حساب سے، چاہے وہ آپ اس کے نگارش کے اعتبار سے. کتاب اور کتاب جب لکھی جاتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں جھول ہوتا ہے بلاغت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے، لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. اور کس اعتبار سے؟ یہ اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں غیبی خبریں دی گئی ہیں، کیونکہ یہ عام آدمی کے بس کی تو ہے نہیں کہ وہ آنے والی باتوں کو بتا سکے. لہذا اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے. اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر یہاں پر جو غیبی خبر کی ایک مثال دی تھی، روم کے غلبہ پانے کے بارے میں خبر دی تھی کہ ابتداء اسلام میں پورا روم کا ایران کا توضیح دے دی تھی. کیا حالات تھے ان دونوں میں؟ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں، لیکن آپ جانتے ہیں جب دو خطرناک اور طاقتور وہ طاقتیں لڑتی ہیں تو نقصان بیچ والوں کا خطرہ رہتا ہے ان کو، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے. لہذا جب یہ لڑا کرتے تھے تو اگر ایران غالب آ جاتا تھا تو کفار و مشرکین خوش ہوتے تھے. عیسائی لوگ بیچارے ٹینشن میں آ جاتے تھے. اور جب روم غالب آتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے، مشرکین ٹینشنوں میں رہتے تھے. اور یہی چلتا رہتا تھا. کبھی ایران اس پہ حملہ کر کے قبضہ لیتا تھا کچھ حصے، کبھی یہ کر لیتا تھا. ابتداء اسلام میں ایران نے جگہ جگہ حملے کر کے ان کے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا. وہ ڈرے ہوئے تھے ابتدائی اسلام لائے ہوئے لوگ بھی، لہٰذا سب گھبرا رہے تھے. تب سورہ روم میں کہا گیا کہ روم ہار گیا، لیکن سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. ان قریب وہ سمجھ رہی ہیں روحی میم، ثانیہ زہرا اور نہال اور جی عارفہ حسن. دیکھیے تو اسی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ حالات تھے. ابھی کہہ رہے ہیں صدر اسلام کے مسلمان جو تعداد میں کم اور مشرکین کے ظلم و تشدد کا شکار تھے. جب ابتدائی اسلام تھا کفار و مشرکین خوب ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر. جب نئے نئے لوگ کچھ مسلمان ہوئے تھے اچانک سے تو یہ کہہ رہے ہمارے دین سے خارج ہو گئے اور یہ ہو گئے، نیا دین کہاں سے آ گیا، تو خوب ظلم و ستم کرتے تھے. اگر آپ ان کے ظلم و ستم کی داستان آگے کبھی آئے گی تو پڑھیں گے کتنا ظلم و تشدد کرتے تھے. خود جناب یاسر، کون یاسر؟ جناب عمار یاسر کے جو والد کو یا ان کو کیسے دھوپ میں لے جا کے تپتی ہوئی، یا جناب بلال کو دھوپ میں ان کی ماں کیا نام تھا ان کا، آگے آئے گا، سمیہ یا کچھ کیا نام تھا، وہ ظلم و ستم میں ہی مر گئیں. اتنا ان کے باپ کو پر پتھر رکھ دیتے تھے جلتا ہوا ننگے بدن پہ، وزنی پتھر، ایسے ایسے ظلم و ستم کیا جاتے تھے ان پہ. اس حالات میں ظلم و ستم، تو اس میں صدر اسلام میں بھی ظالم ساسانی حکومت کی قابل دید کامیابی سے خوف زدہ تھے. ایک تو مسلمان مشرکین کے ظلم و تشدد کا شکار تھے، کم تھے، پھر اس لیے وہ ساسانی حکم کی جو اتنی بڑی کامیابی انہیں ملی ہوئی تھی اس سے وہ خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کی کامیابی کو توحید مخالف کامیابی تصور کرتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ مانتے تھے کہ ساسانی حکومت توحید کے خلاف ہے، آتش پرست ہیں یہ لوگ، توحید کے خلاف ہے. اس لیے یہ کامیابی خود ان کے لیے خطرہ بن گئی تھی. اس کے علاوہ انہیں یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ سرزمین عربستان پر چڑھائی کر کے قبضہ نہ کر لیں، کبھی یہاں بھی قبضہ کر لیں ساسانی لوگ، ایرانی فوجی.
اس لیے کہ دشمن فوج ازروعات ایک علاقہ ہے عرب کا جی، یعنی عربستان کا سب سے نزدیک ترین مقام جو قران جسے ادنی الارض کہتے ہیں، قرآن میں آیا نا اس آیت میں پیچھے ادنی الارض وہاں تک پہنچ چکی تھی. بتائیے، کہتے ہیں نا دشمن بس سر پہ پہنچا ہوا ہے، کب حملہ ہو جائے جی، جس کی وجہ سے بھرپور خطرہ تھا. ایسے ہی خطرناک موقع پر قرآن، اب دیکھیے آپ کہیں سے کہیں تک آسان نظر آ رہے تھے کہ ایران ہار جائے گا، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی قدرت، قبضہ یہاں تک آ گیا کہ بالکل عرب کے ہمارے سر پہ سوار ہے، بالکل اتنا قبضہ آ گیا. اس ایسے حالات میں کسی کا تصور بھی نہ تھا جہاں پر کہ یہ اب ہار جائیں گے، اتنی طاقت آ چکی، اتنی قدرت. ایسے حالات میں اگر کوئی آگے کہے کہ یہ ہارے گے ان قریب، کوئی عام انسان کر سکتا ہے یہ کام؟ ایسی خبر دے سکتا ہے؟ بولیے جی تو کیجئے، عارف حسن نہال جی. تو وہاں تک پہنچ چکی تھی. ایسے ہی خطرناک موقع پر قرآن کی آیت اتری اور مسلمانوں کو بشارت دی، بشارت خوشخبری کہ 10 سال سے کم مدت میں روم کے سپاہی جو ہیں وہ فارس کے سپاہیوں پر غالب آ جائیں گے، اور مومنین خداوند عالم کی تائید اور حمایت سے اور مدد سے خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، مسرور ہوں گے. اب دیکھیے ابن اسیر ایک راوی ہیں، وہ لکھتے ہیں ادنی الارض سے مراد ازروعات ہے، کہ آیت میں تھا نا کل جو میں نے کھول کے دکھائی تھی، وہیں پہ لگا فی ادنی الارض کیا تھا، ایسے ہی ورڈ تھا وہ، تو اس سے مراد ازروعات ہے. ازروعات عربستان کا سب سے نزدیک علاقہ ہے اور وہاں کی سرزمین روم ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ رومی بعض جنگوں میں وہاں تک پیچھے ہٹے تھے، اور پیغمبر اسلام اور مسلمان فارس کی رومیوں پر کامیابی سے افسردہ تھے کہ یار بتاؤ اتنی بڑی طاقت یہ ہے، اب ہم پہ قبضہ نہ کر لے، ہمیں اذیت نہ پہنچائے. اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، اور کفار اس کامیابی سے خوش ہوئے، کیونکہ وہ کفار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، کیونکہ وہ مجوسیوں کو اپنے جیسا تصور کرتے تھے. بھائی مجوسی اور کفار و مشرکین ایک جیسے ہی تو ہیں، وہ بدھ کو پوجتے ہیں، یاد کو پوجتے ہیں، لیکن رومی عیسائی تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، بت پرست تھوڑے ہی تھے جی. اس لیے مسلمان ڈر رہے تھے. جب آیت کا نزول ہوا تو ابو بکرہ ریزور رہا کیوں لکھا؟ ابو بکر ہے وہ، ابن ابو بکر نے ابی خلف سے 100 اونٹ کی شرط لگائی. ابو بکر نے کیا کہا؟ 100 اونٹ کی شرط لگا لی، کیونکہ اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا. شرط لگائی اس نے، کیا؟ مسلمان خدا کے اہم وعدے سے امیدوار ہوئے اور اس دن کے آنے کا انتظار کرنے لگا. آخرکار وعدہ پورا ہوا اور رومیوں کو فارسیوں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہوا. دیکھیں قرآن نے کب کہا، پورا ہوا وہ وعدہ. تاریخ بتاتی ہے کہ ہرکیولس ہرقل اول جو وہاں کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، فارسیوں کے ذریعے اپنی ناکامی پر کافی افسردہ اور غمگین ہوا اور فوج کی کمزوری دور کرنے کی ٹھان لی اس نے کہ بھائی اتنی بڑی فوج نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہماری فوج اس کا مطلب کمزور تھی جو ہار گئی. اس نے سوچ لیا کہ مجھے اپنی فوج کی کمزوری دور کرنی ہے اور زبردست حملے کی کوشش اس نے اندر خانہ شروع کر دی، تاکہ اپنے مقبوضہ زمین، جو زمین اس کی قبضائی گئی تھی، ساسانی بادشاہوں نے، ایران نے قبضہ لی تھی، اسے دشمن سے واپس لے لے. لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر اس نے فوج میں تبدیلی کر کے کیا کیا؟ ایک بڑے حملے کے لیے آمادہ کیا اور سن 622 عیسوی میں دریائے سیاہ کے راستے سے اپنی فوج کو ارمنستان بھیج دیا. ارمنستان ایک علاقہ ہے، اور ایرانی فوج پر پشت سے حملہ آور ہو گئے، پیچھے سے حملہ کر دیا، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. اور اس کے بعد والے سال میں کیا کیا؟ آذربائیجان جو اب ایک الگ کنٹری ہے، آذربائیجان پر حملہ کر کے زردشت کی جائے پیدائی، جہاں پہ زردشتی پیدا ہوا تھا جس کو یہ مانتے تھے، وہاں اسے تباہ کر دیا. اور جاوران کی مقدس آگ جو ہمیشہ جلتی رہتی تھی اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، انہوں نے بجھا دیا. اور فارسیوں سے صلیب مقدس جو انہوں نے جنگ کر کے چھین کے لے گئے تھے عیسائیوں سے، اس کو دوبارہ واپس لے لیا اور بیت المقدس اسے لوٹا دیا، یعنی فلسطین میں واپس اس کو صلیب مقدس کو واپس لے آئے چھین کے. یعنی کتنا بڑا پھر انہوں نے حملہ کیا کہ اتنی بڑی طاقتور فوج کو پھر ہرا دیا. اور ازروعات جسے ادنی الارض کہتے ہیں، وہ سن 613 عیسوی میں رومیوں کو زبردست شکست ہوئی، اور رومیوں کا فارسیوں پر زبردست حملے کا آغاز. رومیوں نے جو فارسیوں پر حملہ کیا تھا وہ کب کیا؟ 622 میں، یعنی 10 سال،
622 تقریباً 10 سال میں ہوا، تو کامیابیوں سے ہمکنار ہوا یقیناً، یعنی تقریباً 9 سال شکست کے بعد، 9 سال تک ہارے رہے نا رومی ایرانیوں سے، قبضائی گئی جگہیں، اس 9 سال کے بعد جیسے کہ خود قرآن کریم نے فی بضع سنین کہا ہے، کچھ سالوں میں کے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، لہٰذا قرآن کے مطابق رومیوں کو 10 سال سے کم مدت میں کامیابی نصیب ہوئی۔ تو عیسائی اور مسلمان دونوں ہی رومی لشکر کی دوبارہ کامیوں پر، پھر عیسائی تو خوش ہوئے ہی، مسلمان بھی خوش ہوئے۔ خود اس وعدے کا پورا ہونا بھی قرآن کے معجزہ ہونے پر گواہ ہے کہ نہیں؟ جی ورنہ دیکھیے کوئی عام انسان انسانی طاقت کی بنا پر اس زمانے میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ بھئی ایران جیسی طاقتور قدرت مند ترین، جس نے ہم خالی حملہ ہی نہیں کیا، جگہیں تک چھین لی، علاقوں پر قبضہ کر لیا، اتنی طاقتور ہو چکی ہے، اور 1 سال 2 سال 3 سال، ابھی تو آپ مہینے 2 مہینے 5 مہینے سال بھر 2 سال بھی اگر کوئی طاقتور حکومت کسی پہ قبضہ کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ اب مشکل ہے اس کا رہا ہونا، اور کہاں 8-9 سال تک کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ سیغلبون، ان قریب رومی غالب آئیں گے، بعد جی کیا تھا، الف لام میم غلبت الروم، روم پہ غلبہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پوری آیت تھی کل جو ذکر کی تھی میں نے، یاد ہے؟ تو اب دیکھیے وہ اس زمانے میں کہا، وہ آیت دیکھتے ہیں پھر اب اور سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم، روم پر غلبہ ہو گیا، فی ادنی الارض، ادنی الارض تک یعنی ازروات تک ان کا قبضہ ہو گیا، ایرانیوں کا ایران پہ غلبہ آ گیا، وہم من بعد، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، وہم یعنی رومی، من بعد غلبہم، اس کے بعد کہ ان کے اوپر غلبہ ہو گیا، سیغلبون، ان قریب یہ غالب آ جائیں گے، ان قریب کب غالب آئے گا، فی بضع سنین، کچھ مدت میں یعنی کچھ، یہاں بضع کے معنی کسی نہ کسی طریقے سے 10 سال کی گنتی مانی جاتی ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، للہ الامر، دیکھیے 10 سال سے پہلے واپس روم قابض ہوا، حملہ ہوا نہیں ہوا، روم جیتا یا نہیں جیتا؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ حکم سب جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ اس دن یعنی جس دن روم غالب آئے گا، یومئذ یفرح المومنون، مومنین خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے وہ خوش ہوں گے، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ طاقتور، عزیز اور قدرت مند اور رحیم ہے۔ وعد اللہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ پورا ہوگا، چاہے جو وعدہ کیا ہو۔ یہ تو یہ لوگ ہیں، لا اکثرهم لا یعلمون، اکثر الناس کے یہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا دیکھیے یہ مطلب ہوا کہ ایسے حالات میں اگر ایک کتاب آ کر یہ بات بتائے، اس بارے میں غیب کی خبریں دے، تو کیا یہ عام انسان کے بس کی ہے؟ ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ معجزہ۔ باقی اور یہ درس تمام ہو گیا، شاید اگلے درس میں باقی اور مثالیں دیں گے، نہیں بس ایک ہی مثال دے کے کہہ دیا انہوں نے، اس میں اور بہت سی غیبی خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں جتنی بھی غیبی خبریں ہیں جو اس وقت نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو قرآن پہلے کہہ چکا تھا نا، یا جیسے قیامت کے دن جب سب جمع ہوں گے تو اس دن تصدیق ہوگی نہیں قرآن کی، جو قرآن نے خبریں دی ہیں، قیامت آئے گی، ایک دن یہ ہوگا، سب مر جائیں گے، قیامت میں اٹھے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، جنت و جہنم ہوگا، وہاں جا کے ساری باتیں غیبی خبریں وہاں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جی ہوگی، جی ایسے ہی اب تک جتنی جیسے پوری ہوتی آئی ہیں اس کی خبر، غیبی خبریں دی ہوئی، ایسے ہی وہ بھی پوری ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ درس تمام، غور کیجیے اور جواب دیجیے۔ ایرانیوں پر رومی سپاہیوں کے غلبے کی داستان کی وضاحت کیجیے، داستان بتائیے کہ وہ ایرانی کتنی طاقتور حکومت تھی، کیسے تھی، روم کتنی طاقتور تھی، آئے دن ایک دوسرے کے اوپر اپنی طاقت آزمائی کرتے رہتے تھے، کبھی اس نے حملہ کبھی اس نے حملہ، ایسی طاقت کے بیچ عربستان والے جو عیسائی بھی وہاں رہ رہے تھے نا کچھ عربستان میں، تو جب روم جیتتا تھا تو عیسائی خوش ہوتے تھے، جب ایران جیتتا تھا تو مشرکین خوش ہوتے تھے، لہذا جب ابتداء اسلام تھا، اس ایران نے اتنا بڑا حملہ کیا، اتنی طاقت تھی، اتنا قبضہ لیا، یہ کر لیا، تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کیونکہ یہ مشرک تھے،
قرآن کی یہ پیشن گوئی کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ قرآن نے جو یہ پیشن گوئی کی کہ روم ہار گیا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ مدت میں یہ جیتے گا، کس بات پہ؟ یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ کسی عام انسان کی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام انسان ایسی سٹیک خبر نہیں دے سکتا، تکا بھڑ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن خبر یقینی ایک بات نہیں بتا سکتا، یہ کسی غیر انسان کا کلام ہے، وہ پروردگار کا، یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اب انشاءاللہ یہاں تک گفتگو ابتدا کی شروع ہو گئی، اب ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے اوپر دلیلیں پیش کریں گے کہ بھائی ہمارے نبی آخری ہیں، کیا دلیل ہے؟ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا کوئی، اس کے اوپر دلیلیں دیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، مطالعہ کیجیے گا اس کا انشاءاللہ۔